سے مخاطب ہوں تاکہ ہمارا جو ہفتہ وار درس ہوتا ہے تو جو ہمارے دوست سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں وہ رہ نہ جائیں. باقی انشاءاللہ تعالی جو ہمارے مقتدی ہیں تو اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالی تو میں ساتھ ان کو بھی ایڈجسٹ کر لوں گا. یعنی جو حدیث پاک آج ہم بیان کریں گے تو اس کا حصہ میں انشاءاللہ تعالی اگلا جو آنے والا بدھ ہے تو اس بدھ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم یہ درس وہاں پر ایڈجسٹ جو حدیث گزشتہ ہے انشاءاللہ تعالی میں اس کے اندر شامل کر لوں گا. آج کی ہماری جو حدیث نمبر ہے یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 13 ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور آپ طائف کے رہنے والے تھے. اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت کے اندر آپ طائف کے حاکم بھی تھے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر عظیم الشان صحابی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول اسلام کے متعلق آپ مجھے ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے, کسی سے کچھ کہنے کی حاجت نہ رہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کہہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لایا ہوں, پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے. کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان لایا, پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر, اس کے اوپر مستقیم رہے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ یہ دیکھیں, یہ بات یاد رکھنا کہ ایمان لانے سے مراد یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اسماء ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں, ان افعال کے ساتھ, ان صفات کے ساتھ, ان اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا. اور جو خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں تو ان خبروں کی تصدیق کرنا. اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع فرمایا ہے ان سے منع ہو جانا. اس طرح کی پابندی کرنا, یہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لانا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان لا, پھر کیا کر, پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہے, پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر, پھر اس کے اوپر مستقیم رہے. کیا مطلب؟ یاد رکھیں استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا, انسان کا رائے راست کے اوپر ہونا, انسان کا رائے راست کے اوپر ہونا, انسان کا سیدھا کھڑا ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے, رائے راست کے اوپر ہونا. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی کسی برے کام کے اندر اگر وہ بندہ ثابت قدمی دکھائے, یعنی ایک برائی ہے, وہ برائی جاری ہے, پوری زندگی اس کی گزر گئی ہے, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اپنی برائی کے اوپر اس کو استقامت ملی ہوئی ہے. نہیں, یہ لفظ آپ نہیں بول سکتے. سیدھے راستے کے اوپر اگر وہ قائم رہے, معتدل رہے, صراط مستقیم کے اوپر اعتدال کے ساتھ چلے, یعنی افراط اور تفرید سے بچ کر چلے, تو ایسے بندے کے متعلق بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ یہ بندہ مستقیم ہے, اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی ہے. تو پھر یاد رکھنا کہ رائے راست کے اوپر استقامت کا معنی ہوتا ہے رائے راست کے اوپر قائم رہنا اور سیدھا کھڑا ہونا. اور یہاں پر یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اندر استقامت کا معنی یہ ہوگا کہ تمام اوامر, تمام نواہی, ان کو کسی قسم کی کجی کے بغیر, کسی قسم کی سستی کے بغیر, کسی قسم کی مشکل کے بغیر, آسانی کے ساتھ, اعتدال کے ساتھ اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ بجا لانا ہے. پھر یہ جملہ سن لیں کہ استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا, استقامت کا مطلب ہوتا ہے رائے راست کے اوپر قائم رہنا. اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو خبریں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے ان کو ماننا, جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مقامات کے اوپر حاضر رہنا کا حکم دیا ہے ان مقامات کے اوپر حاضر رہنا, جن مقامات سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا وہاں پر غیر حاضر رہنا, اعتدال کے ساتھ, کجی اور کمی کے بغیر, یعنی پورے آداب کے ساتھ,
ثابت قدم رہنا، زندگی بھر ان کو استقامت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ بجا لانا، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ بس سادی سی بات ہے، کچھ اس کے اندر آگے مزید تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس نے سوال کیے کہ یا رسول اللہ ایسی بات بتا دیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان لا اور اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کر۔ دیکھیں کہتے دو جملوں کے اندر آقا علیہ السلام نے دین اور دنیا کی ہر بلائی کو اللہ کے رسول نے جمع فرما دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک تھی، حدیث نمبر تھی 13۔ اب آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 14 کی طرف۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اہل نجد، فرمایا ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اہل نجد سے، اور فرمایا وہ کیسا تھا؟ صائر الرأس، وہ پراگندہ بالوں والا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ تو نسمع دویہ صوت ہی، اس کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی تھی، وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ یعنی اس طرح گفتگو کر رہا تھا جس طرح وہ شہد کی مکھی نہیں ہوتی جس کی بات سمجھ نہیں آتے، ولا نفقتو، اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ما یقولو، کو وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہو یسأل عن الاسلام، وہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اس نے سوال کیا اسلام کے متعلق۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات فی الیوم، خمس صلوات فی الیوم، اس نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، ایک دن اور ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک دن وہ ایک شخص سوال کر رہا تھا نا کہ دیکھیں حدیث پاک کے اندر کہیں بھی 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 14 ہے، اور یہ کتاب الایمان پہلی فصل، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات یعنی 24 گھنٹوں کے اوپر تمہارے اوپر 5 نمازیں۔ وہ کہنے لگا فقال حل علیہ غیرہن، اے اللہ تعالیٰ کے رسول اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ ہے 5 نمازوں کے علاوہ؟ فقال اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، لیکن یہ بات ہے کہ اگر تو نفلی نماز پڑھنا چاہے، یعنی فرض تیرے اوپر یہی کچھ ہے، لیکن اگر تو نفلی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور تیرے اوپر 1 مہینے کے روزے ہیں۔ فقال حل علیہ غیرہ، یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فقال لا الا ان تطوع، لیکن تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، فرضی روزے یہی ہیں 1 مہینے کے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر حضور نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ فقال حل علیہ غیرہا، یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کچھ زکوٰۃ ہے؟ فقال لا الا ان تطوع، تیرے اوپر کچھ زکوٰۃ بھی نہیں ہے لیکن نفلی زکوٰۃ تیرے اوپر ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ فرضی زکوٰۃ یہی۔ قال فادبر الرجل وهو یقول واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ پیٹھ پھیر کر چلا گیا اور کہنے لگا میں اس کے اندر نہ کمی کروں گا نہ بیشی کروں گا، یعنی کمی اور زیادتی نہیں کروں گا، افراط اور تفریط نہیں کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح الرجل، یہ بندہ کامیاب ہو گیا، ان صدقہ، اگرچہ اس بندے نے سچ کہا ہے، یعنی اس بندے نے جو گفتگو کی ہے اگر یہ اپنی گفتگو کے اندر سچا ہے، کاذب نہیں ہے، تو پھر یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنی مراد کو پہنچا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشہۃ اللمعات کے اندر اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا برادر زیادہ قرار دیا، یعنی آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن میری اس متعلق تحقیق نہیں ابھی تک مکمل، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی تحقیق مکمل ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بہرحال محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کو لکھا ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بیٹا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر ذکر نجد کا کہ ایک شخص آیا آل نجد میں سے، یاد رکھیں کہ یہ اس علاقے کا نام ہے جو تیامہ سے سرزمین عراق تک پھیلا ہوا ہے۔ تیامہ سے یعنی بلاد عرب کے اندر، یاد رکھیں بلاد عرب کے اندر یہ ایک علاقہ ہے، علاقے کا نام ہے نجد، اور یہ سرزمین تیامہ سے سرزمین عراق تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ بلند زمین کو کہتے ہیں۔ نجد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند زمین، اور اس سے مراد خطہ عرب، وہ خطہ عرب جو تیامہ سے عراق تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گنگناہٹ تھی اس بندے کی گفتگو کے اندر، یعنی جس طرح وہ شہد کی مکھیاں بن بناتی ہیں سمجھ نہیں آتی، بالکل اس بندے کی ایسی گفتگو تھی۔
تو یہ کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس نے آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کے احکام اور فرائض کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے، جس طرح کے ترجمے کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے حقیقت اسلام کے متعلق سوال کیا ہو۔ بہرحال یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر توحید اور رسالت کا ذکر اس لیے نہیں کیا، شہرت کی وجہ سے نہیں کیا، یہ میں آپ کو سابقہ حدیث پاک کے اندر بھی بتا چکا ہوں۔ شہرت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید اور رسالت کا ذکر نہیں کیا، یا پھر آسان سی بات ہے کہ یہ بندہ مسلمان تھا اور توحید کے اوپر رسالت کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اس بندے نے احکام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام کے متعلق ہی بتا دیا۔ تو حضور نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، پھر وہ کہنے لگا کہ اس سے کچھ زائد بھی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر تو زائد کرنا چاہے تو پھر کیا ہے کہ وہ تیرے اوپر نفلی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں رمضان کے متعلق حضور نے بتایا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ یہاں پر خاص بات جو یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، تو 2 باتیں ہیں، اس وقت تک یا تو حج فرض نہیں ہوا تھا، یا یہ بندہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک کے اندر آیا تھا اس کے اندر حج کی اہلیت نہیں تھی۔ یہ خاص بات ہے حدیث پاک کی۔ دیکھیں نا ذہن کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے نا کہ حضور نے نماز کے متعلق بتا دیا، زکوٰۃ کے متعلق بتا دیا، اسی طریقے سے روزوں کو متعلق بتا دیا، تو حج کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ چلو اس کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید اور رسالت شہادت کا ذکر چھوڑ دیا شہرت کی وجہ سے، حج کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو حج کا ذکر 2 وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا، یا تو یہ بندہ اہل ہی نہیں تھا حج کا، یا پھر اس طرح ہوا کہ جس وقت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آیا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیں جو عشاء کی نماز کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام کے اوپر ان کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ واجب جو ہیں وہ فرض قطعی نہیں ہیں۔ یہ 3 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ 1 پڑھتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یاد رکھیں یہ فرض قطعی نہیں ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہاں پر وطر کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہ سادی سی گفتگو ہے، اس کے اندر کوئی اس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے کہ جن کی مزید توضیح کی جائے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہم نے آج پڑھی ہیں 13 اور 14، ٹھیک ہے، دونوں اپنے ترجمے کے ساتھ ہی واضح ہو چکی ہیں، اپنے الفاظ سے اپنے ترجمے سے یہ باتیں واضح ہیں، کوئی مشکل نہیں ہیں۔ بس کوشش کریں کہ یہ سادی باتیں، ارکان اسلام، احکام اسلام، اللہ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی فرائض اسلامی ہیں ان کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے بجا لانا، یہ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں خوش دلی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ ہمیں انجام دینے چاہیے، اور ہمارا کوئی عمل، کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی رضا کے سوا نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اس بات کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کہیں کسی موقع کے اوپر تفصیلی بھی بیان کروں گا۔ دیکھیں نا آج جتنے بھی ہم احکام بجا لاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک روٹین کے اوپر دیکھیں ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں، عادت کے طور پر ہم نیکیاں کرتے ہیں، روٹین یعنی ہماری ایک عادت بنی ہوئی، کوئی فوت ہو جاتا ہے ہم جنازے کے لیے چلے جاتے ہیں، اذان ملتی ہے ہم نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، نہ ہمیں نماز کا مفہوم معلوم ہے، نہ ہمیں نماز جنازہ کا مفہوم معلوم ہے، بس ایک آباء و اجداد سے ہمیں ایک طریقہ ملا ہوا ہے۔ آباء و اجداد ہمارے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، بس ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، ایک وراثت کے اندر ہمیں یہ باتیں ملی ہوئی ہیں، ہم عادت کے طور پر یہ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ فرائض تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا ہو جائیں گے، یعنی آپ کے ذمہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرض کیے وہ فرض تو اتر جائے گا، لیکن یاد رکھیں ہم روح عبادت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب سارے مفہوم کے ساتھ نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، روزے کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو عبادات کی روح ہیں اس روح تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو میری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نیکیاں، یہ عبادات یہ عادت کے طور کے اوپر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے کریں، اللہ تعالیٰ کو حکم کی تکمیل سمجھتے ہوئے کریں، تب آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی، اور تب یہ جو ہماری عبادات ہے، جو ہم عبادات کرتے ہیں، ان عبادات کا کچھ نتیجہ ظاہر ہوگا۔ دیکھیں آپ ایمانداری سے بتائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر نہیں کہتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ یہ جو نماز ہے یہ نیکیوں سے یہ جو نماز ہے یہ برائیوں سے منع کرتی ہے، برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو مقبول نماز کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، وہ مقبول نماز ہے، اس کے بعد آپ برائی کی طرف نہیں جا سکیں گے، برائی کی طرف آپ کا رجحان کم ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ ختم ہی ہو جائے گا۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم نماز پڑھ کر پھر وہ جو برے کام ہوتے ہیں، کوئی برا کاروبار ہم کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں،
جو کچھ بھی کرتے ہیں کیا دوبارہ ہم اس کی طرف نہیں چلے جاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہماری جو عبادت ہے یہ روح سے خالی ہے، یہ فقط ایک ڈھانچہ ہے، فقط ایک رسم ہے، فقط ایک عادت ہے، اس عادت کو ہم پورا کرتے جا رہے ہیں، رسم ادا کرتے جا رہے ہیں، اپنی عادت پوری کرتے جا رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، نیکیاں، عبادات، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کو عادت کے طور کے اوپر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو حکم سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔